صل على محمد وآل محمد. تنہا رہ جانا اور پھر اس نام کو خیر الحامدین نے زندہ رکھا، یہ اللہ کے وعدے کے سچے ہو جانے کی سب سے بڑی وعید ہے۔ لہٰذا جو چیز ہمیں اوج یا کمال انسانیت میں نظر آتی ہے نا، وہ ہے صبر کرنا۔ جو صبر کرتا ہے وہ خدا کے وعدے سے مل جاتا ہے۔ صبر کرنے والے جب خدا کے وعدے سے ملتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ خدا اس کی عظمت، اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ خداوند کریم نے جب ایک ہستی، ایک فرد، ایک شخص کو حضرت آدم کا بھی وارث بنانا چاہا، حضرت نوح کا بھی وارث بنانا چاہا، حضرت ابراہیم کا بھی وارث بنانا چاہا، حضرت موسیٰ کا بھی وارث بنانا چاہا اور رسول خدا کا بھی وارث بنانا چاہا، تو اس کو سب سے بڑی خصلت صبر کی دی اور پھر کہا کہ آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے ہم آپ کو سید الشہداء بنائیں گے۔ ہاں، سید الشہداء بنائیں گے۔ مقام اگر 5 اولو العزم نبیوں کی وراثت کا ہے تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اس شہادت کے رتبے کو حاصل کرنے کے لیے صبر کلیجے میں موجود ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم قرآن میں بار بار صبر کا جب تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو۔ خداوند کریم جب تقوی کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وَاتَّقُوا وَاصْبِرُوا، تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کا خوف رکھو اور صبر اختیار کرو۔ پھر خداوند کریم جب فلاح، کامیابی، نصرت، سربلندی کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کہتا ہے صبر کرو۔ خدا جب فتح کی بات کرتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ صبر کرو۔ خداوند کریم جب کسی کو شکر دینا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ صبر کرو۔ خداوند کریم قرآن میں واضح طور پر کہتا ہے کہ میں نے صبر کی کوئی جزا نہیں رکھی۔ ہر چیز کی جزا محدود ہے، لیکن جو صبر ہے اس کی جزا لامحدود ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا صرف ساتھ ہے؟ نہیں، ارشاد ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان سے اپنی محبت کا اظہار رکھتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے چاہا اسماعیل اور ابراہیم کو، ایک کو خلیل اللہ اور ایک کو ذبیح اللہ بنائے، تو انہیں کس آزمائش سے گزارا؟ صبر کی آزمائش سے گزارا کہ وہ خدا کے حضور کس قدر صابر رہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ایوب کو جب فرج، کشائش، آسانی دینا چاہی تو انہیں صبر کی منزل سے گزارا کہ ہم آپ کے اوپر آزمائشوں کو ڈالیں گے، آپ جس قدر صبر کرنے والے ہوں گے اسی قدر ہم آپ کو شاکر بنائیں گے، اسی قدر ہم آپ کو مرتبہ دیں گے۔ اور پھر سبحان اللہ، خداوند کریم جب حضرت موسیٰ کو، دیکھیے ہم جس زمانے میں ہیں یہ آپ کہیں کہ نالج کا، ٹیکنالوجی کا آگے بڑھنے کا، پروگریسو ہونے کا، ڈیولپمنٹ کا دور ہے۔ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کلیم اللہ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے اسرار تمہیں بتائیں اور تمہارے لیے اپنی جانب سے کوئی استاد بھیج دیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام، تو ان کی کلاس، ان کی درسگاہ کا ایک اصول ہے، تمہیں صبر کرنا ہوگا اسرار الہی کو جاننے کے لیے۔ جس قدر صابر رہو گے خدا کے اسرار کو اسی قدر جان سکو گے، اسی قدر آشنا ہو سکو گے۔ تو یہ ساری باتیں خداوند کریم قرآن میں یا سید الشہداء صبر کی منزل ہمیں کیوں دکھاتا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا اگر ہم اپنی تصور کی دنیا کو دیکھنا چاہیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک صابرہ خاتون کو تصور کریں، مجسم کریں، اپنے ذہن میں لائیں تو کیا آتا ہے؟ ایک معصوم سا وجود، ایسا ہی ہے نا، جو بہت سیدھی سادی سی ہیں، اس کو کچھ بھی کہہ دو برا نہیں لگتا، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے وہ اس میں سے گزر جاتی ہے، شکوہ نہیں کرتی، بہت ہی اس ستم رسیدہ ہے، بہت سارے ظلم اس کے اوپر ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان سارے ظلموں کو سہنے کے بعد بھی مسکین سی بنی بیٹھی ہے، نہ کسی کو اس نے تھپڑ مارا، نہ اس نے کسی کے ساتھ کچھ کہا۔
خدا کا واسطہ ہے، اپنی اس امیجنیشن یا اس تصویر کو درست کریں. خداوند کریم قرآن میں جب بافضیلت لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے نا تو انہیں صابر کہتا ہے. جس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے نا، جس کو اپنے خزانے دینا چاہتا ہے، اس کو صابر کہتا ہے. سید الشہداء کیوں؟ کیونکہ صابر ہیں. پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کیوں بنایا؟ کیونکہ صابر ہیں. ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ اتنا اونچا مقام کیوں دیا؟ کیونکہ صابر ہیں. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں بنایا؟ کیونکہ صبر کرنا جانتے. اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں بنایا؟ کیونکہ صبر کرنا جانتے ہیں. خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا مقام کیسے دیا؟ کیونکہ صبر کی منزل گزار چکے ہیں. اور جس ہستی کو پروردگار عالم نے سب سے اونچا مقام دیا، محمد مصطفیٰ جسے حبیب اللہ کہا، آپ نے فرمایا کبھی کسی نے اتنی مصیبتیں نہیں جھیلی جتنی میں نے جھیلی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی زیادہ فضیلت مل گئی، اتنا زیادہ مقام مل گیا، اتنا زیادہ رتبہ، خاتم الانبیاء کہلائے. لہٰذا جو صابر ہے اس کے بارے میں خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں آپ کربلا میں آئے ہیں نا، کربلا سے انسان کم از کم جو ایک چیز لے کر جا سکتا ہے وہ ہے صبر، ہے نا. اگر میں اور آپ یہ لے کر جانے میں ناکام ہو گئے تو پھر ہم نے کیا زیارت کی؟ پھر ہم نے زری کو تو چھو لیا، گنبد کو تو دیکھ لیا، یہاں کی خاک میں اپنی خاک کو کہیں مل لیا، لیکن ہماری ایٹریبیوٹس اور ہماری کوالٹیز میں اگر اتنا بدل نہ آئے کہ ہم حد اقل صبر سیکھ سکیں. سبحان اللہ. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ 20 صبر کرنے والے، 20 قرآن کی آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے، 20 صبر کرنے والے 200 بے صبروں پر غلبہ اختیار کرتے ہیں. ہاں آپ کم نہیں ہیں، آپ کی تعداد کم ہو سکتی ہے، لیکن حسینی ہونے کے بعد آپ کا جو پوٹینشل ہے نا، صابر ہونے کے بعد جو آپ کی فضیلت ہے نا، وہ بے مثال ہے، بے مثال ہے. خداوند کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 249 آنورڈز قوم حضرت موسیٰ، قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کہانی سی ہے، آپ لوگ خود بھی اگر یاد رکھیں اور بچوں کو بھی سنائیں بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون اور یوشع علیہ السلام بطور نبی آئے، اور ان کے زمانے میں جو جالوت باطل فرعون یا آپ کہیں طاغوت تھا، برا انسان تھا جالوت، ہم اس کو طاغوتی طاقت کہیں، اس نے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اٹیک کیا اور جو صندوق مقدس تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگار تھی انہیں لے گیا. قوم موسیٰ سرنگوں ہوئی، شرمندہ ہوئی. حضرت یوشع کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم چاہتے ہیں اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کریں. جواب آیا کہ اگر چاہتے ہو اپنا وقار حاصل، میں اللہ سے دعا کروں گا. اللہ نے تمہاری دعا کو اگر سن لیا اور استجابت دی اور تمہیں بتایا کہ وہ راستہ کون سا ہے جس سے تم اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کر سکتے ہو، تو تمہیں اس راستے پر چلنا ہوگا. قرآن نے کہا، قوم بنی اسرائیل، قوم موسیٰ نے حضرت یوشع سے کہا جو خدا کہے گا ہم کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صندوق مقدس حضرت موسیٰ اور ہارون کا واپس آ جائے. لہٰذا حضرت یوشع نے اللہ سے التجا کی. جواب آیا کہ تمہاری قوم میں ہم ایک لشکر بنائیں گے اور اس لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا یہ خدا بتائے گا. لہٰذا طالوت علیہ السلام کو جو ایک گڈریا چرواہے مویشیوں کو پہاڑوں پر لے کر جانے والے تھے، ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ اور اس لشکر کا سپاہ سالار بنایا. جب حضرت یوشع نے بتایا کہ یہ سپاہ سالار ہوگا تو قوم حضرت یوشع حیران ہوئی اور کہنے لگی یہ کیسے، اس کے پاس تو نہ طاقت ہے، نہ یہ پہلوان ہے، نہ یہ جنگ کرنا جانتا ہے. کہا اللہ کا حکم ہے، اب نے پرومس کیا تھا. لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ چند ہزار کا لشکر لے کر طالوت جالوت کے مقابل چل پڑے. حضرت طالوت کے پاس کتنا لشکر ہے؟ چند ہزار. اور جو طاغوت باطل ہے اس کے پاس کتنا ہے؟ لاکھوں کا لشکر ہے. یہ چلنے والے
اپنے سپاہ سالار سے کہتے ہیں ہم تھوڑے سے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں، ہم کیسے ان پر غلبہ حاصل کر سکیں گے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا سپاہ سالار ہوں، اللہ نے میرے دل میں حکمت اور بصیرت کو ڈالا ہے، میں تمہاری ایک آزمائش کروں گا، ان میں جو پورا اترے گا اس کے بعد ہم لوگ بڑے سے بڑے لشکر کے مقابل آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لہٰذا واقعہ مشہور ہے، سب جانتے، ایک نہر سے گزرے اور طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا کہ کوئی نہر کا پانی نہیں پیے گا، اور جو پیے گا وہ واپس چلا جائے گا۔ اس نہر سے جب گزرے ہیں اور خشکی پر پہنچے ہیں تو طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے پوچھا کس کس نے پانی پیا؟ کہتے ہیں میجورٹی آف لشکر نے پانی پیا تھا۔ آپ نے کہا جس جس نے پانی پیا وہ واپس چلا جائے۔ اب مزید شرنک ہو گیا، بہت ہی چھوٹا ایک لشکر رہ گیا، تو وہ کہنے لگے تو پہلے ہی ہم کم تھے، اب جو تھے ان میں سے بھی 80% جا چکے ہیں، تو اب ہم کس طرح سے اتنے بڑے لاکھوں کے لشکر کا مقابلہ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت طالوت نے اس وقت جواب دیا کہ اب جو ہمارے پاس مٹھی بھر لوگ رہ گئے ہیں یہ صبر کرنے والوں کا لشکر ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کو ہمیشہ غلبہ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے، قرآن نے کہا، حضرت طالوت نے اپنی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم افزق علینا صبرا، خدایا نہ ہمیں طاقت چاہیے، نہ ہمیں قوت چاہیے، نہ ہمیں افراد چاہیے، نہ ہمیں بڑا لشکر چاہیے، ہمارے صبر میں اضافہ فرما۔ اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ، محدث قمی لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ہمارے صبر میں طاقت فرما، اس سے مراد کیا ہے کہ جو صابر ہوتا ہے اللہ اسے عزت و وقار دیتا ہے، اللہ صبر کرنے والے کو کبھی رسوا و خوار و ذلیل نہیں کرتا۔ ہاں، یعنی اللہ سے کیا مانگا تھا؟ صبر مانگا تھا کہ مجھے زخم آ کر لگے اور درد نہ ہو، نہیں، اللہ سے یہ مانگا تھا کہ خدایا جو تیرا راستہ ہے اس پر میں صبر کروں گا اور تو مجھے عزت دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو آپ نے اپنی قوم سے پوچھا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو جالوت سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ باطل سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جو طاغوتی طاقت تھی، باطل پرست تھے، ان سے کہا تم میں سے جو طاقتور ہے سب سے زیادہ وہ ہمارے سامنے آئے۔ لشکر میں لاکھوں کا لشکر تھا، لشکر میں باتیں ہونے لگی کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ لہٰذا پورا لشکر آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو سپاہ سالار ہے یعنی جالوت جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے وہ سب سے طاقتور ہے، تو لیڈ کر رہا ہے نا، لہٰذا اسے ہی بھیج دیتے ہیں۔ لہٰذا جو جالوت کی جانب سے آیا وہ طاقتور تھا، لیکن اللہ کے چنے ہوئے نے صابر کو بھیجا تھا۔ صابر کی ایک ضربت لاکھوں کے لشکر پر بھاری قرار پائی اور صندوق مقدس پلٹ کر آ گیا۔ لہٰذا جو سب سے بڑی عزت ہے نا وہ صبر کرنا ہے۔ حسینیوں کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حسینیوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صبر کی ہر منزل کو جانتے ہیں۔ آپ کو مولا نے یہی لطف دیا ہے نا کہ آپ جانتے ہیں کہ صبر کرنے والا کیسے سرخرو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے 61 ہجری 10 محرم کو وہ تنہا رہ گیا ہو، لیکن خدا اس کی پکار کو سینوں میں اتارتا ہے، رگ و پے میں اتارتا ہے، اور اس صبر کا جواب بنا کر مجھے اور آپ کو نسل در نسل لوگوں کو بھیجتا ہے۔ کربلا کا میدان صبر کی داستان ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، خود میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب میرے بھائی اور میرے جد کو بھی نہیں ملے۔ یہ فضیلت ہے نا، کیا آپ فرمائیں اصحاب رسول خدا سے زیادہ عظمت والے میرے اصحاب ہیں۔ اور اگر ہم اصحاب کی طرف آئیں، ان کے صبر کی جانب آئیں، سبحان اللہ 72 ہیں۔ کچھ باتوں کا اقرار ہم کر لیں یہاں پر کہ ہم نے 72 شہداء کا حق ادا نہیں کیا ہے نا۔ جب ہم اگر کہیں غلام تو غلام میں ہم ایک جان کو جانتے ہیں، اس سے آگے کسی غلام کو نہیں جانتے۔ ہم اعوان کی بات کریں تو ہم ایک اعوان میں سے جناب مسلم ابن اوس سجا کو جانتے۔ اصحاب کی بات کریں تو حبیب ابن مظاہر اور حر اور زہیر بن قین سے آگے ہماری گنتی فیل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نے جو اصحاب ہیں 72،
72 میں سے ہمیں 50 بھی یاد نہیں ہوں گے، ہمیں تو 72 کے 72 کا علم ہونا چاہیے۔ لہٰذا کچھ کربلا کے اصحاب ایسے ہیں کہ جن کو جان کے آپ کو یہ لگے گا کہ وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں، وہ آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سوچتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ بصرہ کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام تھا حفحاف بن مہند، حفحاف بن مہند بصرہ دور تھا، بصرہ میں رہتے تھے، امیر المؤمنین کے خاص پیروکار تھے۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں خبر ملی بصرہ میں کہ معاویہ مارا گیا تو جناب حفحاف نے سوچا کہ یقیناً اب جو ہے خلافت ظاہری وہ اولاد علی میں آئے گی، میں کیوں کسی دعوت کا انتظار کروں، چل پڑتا ہوں مولا کی خدمت کے لیے۔ بصرہ میں تھے، نہیں جانتے تھے کہ عراق کے حالات کیسے، نہیں جانتے تھے مکہ مدینہ کے حالات کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب حفحاف اپنے آپ کو پورا بصرہ سے راستہ طے کرتے ہوئے مکے پہنچایا۔ مکے پہنچے تو بتایا گیا کہ امام کوفے کی طرف گئے ہیں۔ جب آپ کوفے کی جانب گئے، سخت پہرا تھا، جو بھی امام کا چاہنے والا شیعہ ہوتا اسے کوفے کی طرف جانے نہ دیا جاتا، لہٰذا انہوں نے کسی طرح لوگوں سے پوچھا کہ امام کوفے میں کس جگہ ہے، بتایا گیا کوفے نہیں گئے، پلٹا کر جنگل کی طرف دشت و بیاباں کی طرف انہیں بھیج دیا گیا ہے۔ اور جناب حفحاف ڈھونڈتے ہوئے جب کربلا پہنچے ہیں تو اس وقت تک عصر عاشور ہو چکی تھی۔ کربلا پہنچے ہیں لیکن دیر سے پہنچے۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب جناب حفحاف کربلا پہنچے ہیں اس وقت تک شام غریباں آغاز ہو چکی۔ آپ دوڑتے رہے ان گھوڑوں کے درمیان، پوچھتے رہے کون کس کو لوٹ رہا ہے، جنت کا شہزادہ کس جانب ہے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ وہ تو شہید ہو گئے۔ جناب حفحاف نے پوچھا پھر اس کے بعد یہ لوگ کس کو لوٹ رہے ہیں، یہ لشکر کس کی غارت گری کر رہا ہے؟ جواب آیا کہ جو لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں امام کے، ان سے مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جو دیر سے پہنچا، جب شام غریبہ بپا ہو رہی تھی، شام غریبہ بپا، درے حسین کبھی بند نہیں ہوگا، جناب حفحاف بن مہند نے یہ بتایا ہے۔ اگر ہمارے اندر نصرت کا جذبہ ہونا اور بندہ دیر سے شام غریبہ بھی پہنچے تو وہ اس کا شمار 72 میں کر لیتے ہیں۔ جناب حفحاف کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ غارت گری، یہ مال غنیمت اہل حرم کا، خاندان رسالت کا لوٹا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہاتھ میں خنجر لیا اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر کہنے لگے جب تک میں زندہ ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ اہل حرم کی جانب اپنے قدم بڑھا سکیں۔ لہٰذا لوگ جو ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سارے مارے گئے، اب تو کوئی بھی امام حسین کا ساتھی باقی نہ بچا، لہٰذا وہ کچھ دیر کے لیے کنفیوز ہوئے، پوچھتے رہے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ امام حسین کا چاہنے والا ہے اور دیر سے پہنچا ہے، اور اب جب کہ پہنچا ہے تو یہ اوہ دیر ہو گئی کہہ کے واپس نہیں جا رہا بلکہ جہاد کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو آپ کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کو کربلا میں شام غریبہ کے وقت شہید کیا گیا۔ در حسین نصرت کے لیے روز عاشورہ بھی بند نہیں ہوا تھا۔ جو دیر سے پہنچے نا، آپ ابھی حرم جائیں گے انشاءاللہ، حرم میں جہاں پر تختی لگی ہے تمام شہداء کے نام ہیں، وہاں جناب حفحاف بن مہند کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ کریم ابن کریم ہیں، ان کو بھی نوازتے ہیں جو اپنے دل میں جذبہ لے کر دور سے سفر کر کے نصرت کرنے کے لیے۔ جناب سوید ایک اور صحابی ہیں، آپ ان اصحاب خاص میں سے ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں اور جنگ جمل میں امیر المؤمنین کا ساتھ دیا، اور امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں شامل ہوئے۔ اور جب آپ جنگ کر رہے تھے وقت عصر، آپ کو اتنے زخم لگے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، دشمن یہ سمجھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ وقت عصر جب سید الشہداء کی شہادت کی خبر اہل باطل میں گونجی اور انہوں نے طبل بجانے شروع کیے تو جناب سوید ہوش میں آئے۔ جب آپ ہوش میں آئے اور آپ نے سنا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، کہتے ہیں اس زخموں کی انتہائی لہو لہان بری کیفیت میں بھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے،
آپ نے تلوار تلاش کی، آپ کو جب تلوار نہیں ملی تو آپ نے اپنا خنجر لیا اور آپ اشقیاء کی جانب دوڑے اور فرمانے لگے تم پہلے بھی میرے نزدیک خدا کے دشمن تھے، اسی لیے میں نے تم سے جہاد کیا تھا، اب جب کہ تم قاتل حسین بن چکے ہو تو یقیناً تم نے اپنے لیے جرم اور سزا کو اور زیادہ بدتر کر دیا ہے، اب میں تمہیں زیادہ گہرے جذبے کے ساتھ خدا کے حوالے کروں گا، واصل جہنم کروں گا۔ جناب سوید نے جب دوسری دفعہ جہاد کیا تو اس کے بعد آپ کا بھی محاصرہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ دو کردار میں نے کیوں بتائے؟ یہ وہ ہیں میری اور آپ کی طرح کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ تو کرنا چاہا لیکن لگا کہ شاید کچھ کمی بیشی، ہاں کہیں دیر کہیں دور، سبحان اللہ، مولا ہر ایک کو قبول کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، میں جب پہلی دفعہ عرصہ پہلے کربلا آئی تب اتنی رونقیں نہیں ہوتی تھی، نیا نیا سلسلہ شروع ہوا تو عراقی لڑکے اپنے یہاں دیکھیں کس حلیے میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا حلیہ اپنے طریقے کا بنایا ہوا حرم کے اندر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر دل بڑا پریشان ہوا کہ ایسے مولا کے پاس کون جاتا ہے، ایسے لباس پہن کر، ایسے سج دج کے، حرم کے اندر عزت کا مقام ہے۔ تو میرے ساتھ جو تھے وہ بھی عالم تھے، میں نے ان سے کہا کتنی بری بات ہے ایسے یہ لوگ حرم میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کریکٹ کیا، انہوں نے کہا یہ در حسین ہے، یہاں ہر ایک کے لیے تواضع ہے، یہ سب کے لیے کھلا ہے، اس میں ہم کوئی شرط نہیں رکھتے، اس میں ہم کوئی بھی کنڈیشن نہیں رکھتے، وہ ہر ایک کو قبول کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میری جان قربان کہ جو دیر سے بھی پہنچا ہے وہ بھی 72 میں ہے، جو شہید نہیں ہوا تھا ایک خنجر لے کر کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی 72 میں ہے۔ حسین میرے مولا میرے اور آپ سے چاہتے کیا ہے؟ تمہارے اندر حق کے اوپر قائم رہنے کا جذبہ باقی رہے تو اس کے بعد کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ پھر اس کے بعد ایک اصحاب رسول خدا میں سے جناب انس ابن حارث ہیں۔ دیکھیے یہ بات اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ شیعوں کے درمیان معروف ہے نا۔ جناب انس ابن حارث آپ اصحاب رسول خدا میں سے ہیں، ہاں یعنی کوئی 35 سال پرانے نبی کے ساتھ رہنے والے افراد میں سے تھے۔ آپ نے ایک دن خود نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا میرا فرزند جس کا نام حسین ہے وہ ایسی سرزمین جس کا نام کربلا ہے وہاں مارا جائے گا، اور وہ جب کسی کو نصرت کے لیے بلائے تو تم نصرت کے لیے ضرور آنا، جو ان کی نصرت اور یاری کرے گا وہ نجات پائے گا۔ جناب انس ابن حارث فرماتے ہیں میں نے پوچھا کربلا کہاں ہے تو مولا رسول خدا نے بتایا کہ وہ کوفے کے ساتھ ہے۔ حارث ابن انس وفات رسول خدا کے بعد اصلاً کوفہ شفٹ ہو گئے، وہاں رہنے لگے کہ ایسا نہ ہو فرزند رسول پکارے اور میں ان کو لبیک کہنے کے لیے دور رہ جاؤں۔ آپ کوفے میں رہنے لگے اور پھر جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھنے لگی تو آپ قبیلہ بنی اسد کو جانتے ہیں جو یہاں اربعین اور عاشورہ پہ بھی آتے ہیں، جنہوں نے امام حسین کی تدفین کی تھی۔ قبیلہ بنی اسد کربلا کی زمین سے کچھ ہی فاصلے پر رہتے تھے، آپ قبیلہ بنی اسد کے ساتھ سکونت پذیر ہوئے، وہاں رہنے لگے۔ جناب انس ابن حارث کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، موت قریب ہے، نہیں معلوم کہ فرزند رسول کب آئیں، پکار ہمارے لیے رکھیں اور ہم اس کا جواب نہ دے سکیں، لہٰذا وہ وہاں رہنے لگے۔ وہ خود نقل کرتے ہیں کہ میں کسی ارادے سے کوفہ جا رہا تھا کہ قصر بنی مقاتل کے مقام پر میں نے دیکھا کہ امام حسین نے پڑاؤ ڈالا ہے اور آپ مخاطب ہیں عبید اللہ ابن حر جعفی سے۔ عبید اللہ ابن حر جعفی بڑا بزنس مین تھا، مولا کے چاہنے والوں میں سے تھا، اور مولا اسے اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ کنورسیشن ہے عبید اللہ ابن حر جعفی اور امام کے درمیان، سن رہے ہیں جناب انس ابن حارث۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا نے اس سے کہا کہ میری نصرت کرو، تو عبید اللہ نے کہا مولا میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میرے پاس گھوڑے ہیں، میرے پاس ہتھیار ہے، میرے پاس اچھے ٹینٹ ہے، غلام ہے،
جو مال اسباب چاہیے میں آپ کو دے سکتا ہوں، میں خود نہیں آ سکتا۔ مولا نے فرمایا ہمیں تم سے مال و اسباب نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ جناب انس ابن حارث سن رہے تھے، آپ نے مولا سے فرمایا مولا میں اپنے گھر سے یعنی مدینے سے اسی نیت سے نکلا تھا کہ جس دن آپ دعوت دیں میں فوراً لبیک کہہ سکوں، تو جیسے آپ عبید اللہ ابن حر جوفی کو بلا رہے ہیں، کیا یہ میرے لیے بھی پکار ہے؟ کیا میں بھی آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ تم بھی آ سکتے ہو۔ لہٰذا آپ قصر بنی مقاتل کے مقام پر امام حسین کے ساتھ جڑ گئے اور وہاں سے آپ کربلا تشریف لائے۔ اور جب آپ کربلا آئے، دیکھیے کربلا اخلاق کی بھی داستان ہے، آداب، تہذیب، تمدن جو ہمیں مولا سکھاتے ہیں نا کربلا میں، مصائب میں، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ مولا نے جناب انس ابن حارث سے فرمایا کہ میرے اس مختصر سے لشکر میں سب سے زیادہ بزرگ سال، عربی میں اسے شیخ کہتے ہیں، سب سے زیادہ بزرگ سال شیخ آپ ہیں۔ آپ اگر کسی کو نصیحت کریں گے تو مشکل ہے وہ اسے رد کر دے، کیونکہ آپ کے پاس جو سن کا تجربہ ہے اس کا احترام ہر ایک پر لازم ہے۔ جناب انس ابن حارث نے فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا کہ آپ عمر ابن سعد کو واعظ و نصیحت کریں، اسے ہوشیار کریں۔ انس ابن حارث امام کے حکم پر عمر ابن سعد کے خیمے میں تشریف لے کر گئے۔ آپ جانتے ہیں دستور یہ ہے مسلمانوں میں کہ جب ملاقات ہوتی ہے جو باہر سے آتا ہے وہ اندر والے کو سلام کرتا ہے، اور عمر ابن سعد کیونکہ وہ سب سے بڑا کمانڈر تھا، لیڈ پوزیشن پر تھا، اور جناب انس ابن حارث ایک سپاہی تھے، اصحاب تھے، سولجرز میں سے ایک تھے، پوزیشن کے لحاظ سے بھی فرق تھا۔ تو عمر ابن سعد اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا رہا۔ جناب انس ابن حارث جب داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ اے انس آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ جناب انس ابن حارث نے جواب دیا، فرمایا جو حسین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو میں اسے مسلمان کیسے سمجھوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ جو میرا ارادہ ہے یعنی قتل امام، اس کا انجام یقیناً جہنم ہے۔ انس ابن حارث حیران ہوئے، کہنے لگے پھر تم یہ کرنے پر کیسے آمادہ ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا، کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ انس ابن حارث واپس آئے، مولا سے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو کرنے پر آمادہ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ قصداً اپنے آپ کو جہنم کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ جو انسان جان بوجھ کر جہنم کا راستہ لے اس کے لیے واعظ و نصیحت کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور وہ اپنے غلط کرنے پر بھی راضی ہو تو اس کے لیے کبھی بھی کوئی چیز، کوئی نصیحت، قرآن، حدیث کارگر نہیں ہوتی۔ لہٰذا امام نے جناب انس ابن حارث کو جو اصحاب میں سے تھے سب سے پہلے جنگ کی اجازت دی۔ سنیے کربلا میں صبر کرنے والے کیسے امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بہت ضعیف تھے، میدان میں جانے سے پہلے آپ نے ایک لکڑی کا تختہ اپنی پشت سے باندھا تاکہ کسی طرح سیدھے کھڑے ہو سکیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر ایسے تختے جسے ہم کہیں کہ سیف گارڈ ہوتا ہے، جسے سہارا رہتا ہے، وہ سیف گارڈ باندھا تاکہ تلوار کو پکڑ سکیں، اور کیونکہ بہت ضعیف ہو گئے تھے آپ کی آئی بروز آپ کی آنکھوں پر گرتی تھی، ماتھے پر پٹی رومال باندھا تاکہ آنکھیں اچھے سے کھل سکیں، اور پھر جب میدان کی جانب گئے ہیں تو آپ نے رجس پڑھے۔ سبحان اللہ، آپ کے رجس کیا تھے؟ میں آل علی کے ساتھ ہوں، اور آل علی شیعہ رحمان خدائے رحمان ہے، خدائے رحمان کے پیروکار ہیں، اور تم آل سفیان ہو، اور وہ کس کے شیعہ پیروکار ہیں؟ شیطان کے شیعہ اور پیروکار ہیں۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایک بوڑھے سے لڑ رہے ہو، تم حقیقتاً اللہ کے لشکر سے لڑ رہے ہو، اللہ کے حامی سے لڑ رہے ہو، اللہ کے پیروکار سے لڑ رہے ہو۔ یہ وہ جذبہ ہے۔ میں اور آپ جو واک کر کے آئے، جنہوں نے اپنے قدم امام کے اس مقدس شہر کی جانب بڑھائے، میری اور آپ کی زحمتیں کیا ہیں؟ میرا اور آپ کا صبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ راستہ، یہ مسافت جنہوں نے پورا اگر طے نہیں کیا، 90 کلومیٹرز نہیں کیے، شہر سے تھوڑا سا بھی باہر سے چل کر آئے ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ اگر انسان 4 سے 5 یا 10 کلومیٹر چلے تو اس کے قدموں کی، اس کے پیروں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ میں اس منبر رسول سے سلام کرتی ہوں آپ کے قدموں پر جو زائر قبر حسین کے ہیں، لیکن ہم یہ قدم کیوں بڑھاتے ہیں؟ آج بھی اگر آپ کسی بھی چلنے والے سے پوچھیں کتنے دنوں میں مسافت طے کی، تو کوئی کہتا ہے 3 دن، کوئی کہتا ہے 3 دن اور تھوڑا سا وقت، جو زیادہ جلدی چلے وہ کہتے ہیں 2 اور آدھا دن لگا۔ بہترین جوتے، سر پر سایہ، تن پر گرمی نہ لگنے والا لباس، ہر قدم پر طرح طرح کے کھانے اور پینے، لوگ عزت سے بات کرتے ہیں اور آپ پھر بھی تھک جاتے ہیں، اپنے لیے ایک اچھا ٹھنڈا بستر تلاش کرتے ہیں۔ میرا سلام ہو ان صبر کرنے والوں پر جنہوں نے یہ مسافت 2 دن میں طے کی۔ 2 دن سے مراد کیا ہے؟ 11 محرم کو چلے ہیں، 11 محرم کو چلے ہیں اور 12 محرم کو پہنچ گئے ہیں۔ 12 محرم کو روایات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، 12 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ پہنچ چکا تھا۔ اللہ اکبر، ہم کتنا تیز چلیں، لیکن وہ جو گلے میں رسی باندھ کر چلی تھی نا، اس کے قدم جیسے ہمارے قدم نہیں ہو سکتے۔ ہم کتنی ہی اپنے آپ کو امام کے راستے پر چلنے کی مشقت میں کیوں نہ ڈالیں، کوشش میں کیوں نہ ڈالیں، میری جان قربان، وہ جو گلے میں توق لے کر چلا تھا نا، ویسی مشقت نہ مجھ سے ہوگی نہ آپ سے ہوگی۔ چاہے کسی قدر ہم اپنی توجہات مصائب اہل بیت پر کیوں نہ رکھیں، لیکن جس طرح سے تازیانے زینب کبریٰ کو پڑے تھے نا، اور جو اہانت کا سامنا انہیں، جو مصیبت ان کے اوپر آئی تھی، اللہ اکبر، ہمارے تصورات ان مصائب کو درک نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، تاریخ کیا کہتی ہے؟ جب زینب کبریٰ پلٹ کر آئی ہیں کربلا شام سے قید اور اسارت کو کاٹنے کے بعد، روایت کہتی ہے کہ جو آپ کا روز 40 کربلا میں پڑاؤ تھا وہ بڑا مختصر سا تھا، اور اس مختصر سے پڑاؤ کے اندر بیوی نے بتا دیا کہ آپ کے اوپر مصیبت اصلی کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب کربلا پہنچی ہیں بیویاں تو ایسے تمام مقامات مقدسہ پہ بکھر گئیں جیسے موتی کا کوئی ہار اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی موتیاں ہر جانب بکھر جاتی ہیں۔ سید الساجدین نے حکم دیا ہم زیادہ دیر یہاں نہ رہیں گے، آج ہی کوچ کریں گے، ایک ہی دن میں کوچ کا ارادہ کیا۔ اللہ اکبر، جب زینب کبریٰ کو پتا چلا کہ آج ہی کوچ کرنا ہے تو بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا۔ آپ نے مخاطب کیا سرزمین کربلا کو، فرمایا اے زمین کربلا تو بڑی خوش نصیب ہے، تیری آغوش میں میرا حسین سوتا ہے۔ میں جانتی ہوں میرے اور آپ کے بھی وداع کا وقت قریب ہے، ہم بھی یہ شہر چھوڑ کر جانے والے ہیں، نہیں معلوم ہم کب دوبارہ یہاں زوار بن کر آئیں گے، نہ جانے ہم کب اس خاک کو، اس ہوا کو، اس فضا کو، اس فرش کو، اس عزا کو محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر، زینب کبریٰ نے جو کہا، آج آپ جب حرم جائیں، کل آپ جب حرم جائیں وداع کرنے کے لیے یہی جملے کہنا۔ بی بی نے فرمایا اے زمین نینوا تو بڑی خوش نصیب ہے، تیری آغوش میں میرا حسین سوتا ہے۔ فرمایا اے زمین نینوا حسین کی ہڈیاں پیاسی تھیں، حسین کے لب پیاسے تھے، اس کی رگیں پیاسی تھیں، ہو سکے تو میرے حسین کے لیے کچھ نم ہو جانا، اس کی سوکھی ہڈیوں کو کچھ نم کر دینا، اس کی کٹی رگوں کو کچھ نم کر دینا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا اے شط الفرات تو بڑی خوش نصیب ہے، تیری آغوش میں میرا عباس سوتا ہے۔
تیری آغوش میں میرا عباس سوتا ہے. جانتے ہیں جناب زینب کبریٰ نے سب سے زیادہ ابوالفضل عباس کے اوپر کس چیز کا مرثیہ پڑھا؟ آپ مرثیہ پڑھتی تھی جب بھی سر عباس کو نوک نیزہ پر دیکھتی. کسی سر کے لیے زینب نے ایسا مرثیہ نہیں پڑھا کوفہ و شام کے بازار میں جیسا زینب کبریٰ نے سر عباس کے لیے پڑھا. فرماتی رہی ہے بھائی عباس آنکھوں پر زخم کھا لیے تاکہ بہن کا برہنہ سر نہ دیکھنا پڑے. وہ بھائی جس کی غیرت کو زینب کوچہ و بازار میں دربار میں سلام کرتی رہی مرثیے پڑھتی رہی آج کربلا سے کہہ رہی ہے اے شط الفرات تو خوش نصیب ہے تیری آغوش میں میرا عباس سوتا ہے. میرے عباس کی قبر کا خیال کرنا. زینب کبریٰ نے عباس کے لیے کیا کربلا سے مانگا؟ ہائے میرا غیرت مند بڑا سکینہ سے شرمندہ گیا. اس زمین کو عباس کی جاگیر بنا دینا. یہاں عزتوں کو رکھنا, یہاں سرفرازی کو رکھنا. جو بھی ہو عباس کا عزادار آئے اس کی عزت میں اضافہ کرنا. پھر اس کے بعد زینب کبریٰ نے فرمایا اے کربلا تو بہت خوش نصیب ہے تیری آغوش میں میرا علی اکبر سوتا ہے جو شبیہ رسول تھا, جس کا اخلاق بھی محمد جیسا تھا, جس کی صورت بھی رسول جیسی تھی. کیا فرمایا بی بی نے؟ بڑے نازوں سے میں نے اپنے 18 سالہ کڑیل جوان کو پالا تھا. اے کربلا میں نے کبھی علی اکبر کو دھوپ میں کھڑا نہ ہونے دیا, ہمیشہ چھاؤں بن گئی. اے زمین نینوا ہو سکے تو قبر علی اکبر کے لیے چھاؤں بن جانا. اللہ اللہ. گنج شہیدہ کی جانب زینب نے رخ کر کے کہا اے زمین کربلا تو بہت خوش نصیب ہے تیری آغوش میں میرا علی اصغر سوتا ہے. اللہ اللہ. میری بیوی کے جملے. فرمایا اس شہید کو نہ ذبح کیا گیا نہ ہی اس پر چھری چلائی گئی, میرے علی اصغر کی گردن کے ساتھ وہ کیا گیا جو اونٹ جیسے جانور کی گردن کے ساتھ کرتے ہیں. جانتے ہیں اونٹ کو کس طرح سے اس کی قربانی دی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی گردن موٹی ہے اس لیے اس کی گردن میں نیزہ مارا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی گردن کاٹی جاتی. اس عمل کو نہر کرنا کہتے ہیں. بی بی نے فرمایا اے کربلا تیری آغوش میں میرا علی اصغر سوتا ہے جسے ذبح نہیں کیا گیا, جس کو نہر کیا گیا, جس کو ذبح نہیں کیا, جس کو نہر کیا گیا ہے. میرے لال کا سر تن سے جدا ہے, اس کی رگیں تیرے حوالے. اے کربلا تو خوش نصیب ہے تیری آغوش میں میرا حسین سوتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور, اللهم أغن كل فقير, اللهم اشبع كل جائع, اللهم اكس كل عريان, اللهم اقض دين كل مدين, اللهم فرج عن كل مكروب, اللهم رد كل غريب, اللهم فك كل أسير, اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين, اللهم اشف كل مريض, اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين.